الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بےلوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلبوں قباب، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل، جیسا کہ اعلانات کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہے کہ فضائل اہل البیت، عظمت اہل بیت اور اولیاء کرام کی بزرگی کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے آیہ تطہیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل البیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی محبت ہم ایمان والوں پر اللہ نے فرض کی ہے۔ یہ ایمان کی اساس ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر کسی کے دل میں رسول اللہ کی محبت کتنی ہے، اس کا اندازہ کرنا ہو، اس کو چیک کرنا ہو، معلوم کرنا ہو کہ حضور کی اہل البیت کی محبت، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت کس کے دل میں کتنی زیادہ ہے، اور وہ آقا علیہ السلام سے کتنا عشق کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے دل میں اہل البیت کی محبت کتنی ہے۔ جتنا اس کے دل میں رسول اللہ کی آل کی محبت زیادہ ہوگی، اتنی ہی اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت اور الفت زیادہ ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور حضور علیہ السلام کی محبت کسی کے دل میں اس وقت تک قرار نہیں پکڑ سکتی، اس وقت تک کہ سما نہیں سکتی، جب تک کہ اس دل کے اندر محبت اہل بیت پیدا نہ ہو، رسول اللہ کی آل کی محبت پیدا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی خاص ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خاص طور پر محبت اہل بیت کے لیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس سے بڑا انعام اور ایک امتی کو کیا چاہیے، اس سے بڑا انعام ایک امتی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا، یہ انعام انتہائی انعام ہے۔ اس سے بڑھ کر عشق والوں کے لیے انعام کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا، جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا، اسی درجے میں
میری اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو بھی رکھا جائے۔ حضور جس درجے میں رہیں گے، جنت کے جس درجے میں حضور رہیں گے، مالک جنت، اس درجے کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ غور فرمائے، کبھی کسی کو گمان گزر سکتا ہے ارے جنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ کبھی سوچا کہ وہ جنت کی کیاری بنی کیسے؟ تو شاہ کہتے ہیں حضور نماز کے لیے آتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، بار بار آتے جاتے رہے تو تلوہ مصطفیٰ اس زمین کے خطے نے زیادہ چوما تو خدا نے اس کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا۔ حضور کے تلووں کو چوم کر وہ ٹکڑا جنت کی کیاری بن جاتا ہے، ان کے تلووں کو چوم کر۔ حضور جس جنت میں ہوں وہ جنت کیا ہو؟ میرے امام فرماتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ یعنی جس میں نیک لوگوں کو اتارا جائے گا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے سر کے اتارے ہوئے صدقے کو کہتے ہیں۔ حضور کے سر کا صدقہ اتار کر کے لوگوں کو جنت بھیک میں دی جائے گی۔ اندازہ کریں ان کے سر کے صدقے کا نام ہے ابرار کی جنت۔ توجہ ہے آپ کی؟ تمکور اور قرب و جوار سے آنے والوں، کبھی آپ نے توجہ کی؟ حضور کے سر کا صدقہ نیکوں کی جنت ہے، تو جس کے سر کا صدقہ نیکوں کی جنت ہے تو خود مصطفیٰ جان رحمت جس جنت میں ہوں گے وہ جنت کے خطے کا حال کیا ہوگا؟ اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو میں صرف احساس کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور جنت کے کس طبقے میں ہوں گے ہم تو اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن احساس کر لو اگر کر سکتے ہو تو، اور پھر اس کے بعد محبت اہل بیت کا صلہ سمجھ لو۔ کیا فرمایا اہل سنت کے امام میرے مجدد نے کہ وہ خلد کہتے ہیں جنت کو، جس میں اترے گی ابرار کی برات۔ ابرار جمع ہے بر کی، یعنی نیک لوگ جس جنت میں اتریں گے وہ کون سی جنت ہے؟ ادنا نچھاور۔ ادنا کہتے ہیں، توجہ ہے، اگر عشق والوں کی محفل ہے تو توجہ چاہتا ہوں، یہ شعر اگر لکھنؤ اور دلی میں پڑھا جاتا تو شاید لوگ چپ نہ رہتے، لیکن بہرحال عشق والے کہیں چپ نہیں رہتے، دلی اور لکھنؤ کی کوئی قید نہیں۔ لیکن توجہ فرمائے، میں تھوڑا آسان کر کے عرض کر رہا ہوں۔ ادنا ایک ہوتا ہے اعلیٰ اور ایک ہوتا ہے ادنا۔ ادنا نچھاور، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، یعنی جس جنت کا انسان تو متلاشی ہے، نیک بن کر تو جس جنت میں جا رہا ہے وہ جنت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم معراج کے دولہا کے سر کا ادنا سا اتارا ہے۔ جس کے سر کا ادنا اتارا جنت ہے، جس کے سر کا ادنا اتارا جنت ہے، جس کے سر کا ادنا اتارا جنت ہے، اس کے سر کی عظمت کا عالم کیا ہو؟ وہ خلد جس میں اللہ ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ اب یہاں اگر آپ محسوس کر سکتے ہو تو پھر اس کو محسوس کریں۔ نمبر ایک، دولہا کی جب بارات نکلتی ہے، دھیان ہے سب کا ادھر، دولہا بارات دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ دولہا کی جب بارات نکلتی ہے تو نیک لوگ، اچھے لوگ دولہا کا صدقہ اتارتے۔ آپ کے یہاں ہوگا ایسے؟
اب تو برات ڈھول تاشے اور ڈی جے گاجے سے لوگ نکالتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور، ہمارے ہاں ڈی جے اور گانے باجے کا کوئی آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے ڈھول تاشے باجوں کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، کیونکہ یہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ افسوس ہوتا ہے جب مسلمانوں کی براتیں ڈھول باجے سے نکلتی ہے اور ڈی جے سے نکلتی ہے، گندے گانوں سے نکلتی ہے، برات پر بھی لعنت برستی ہوگی، براتیوں پہ بھی لعنت برستی ہوگی، دولہا پہ بھی لعنت برستی ہوگی۔ بظاہر تو سر پہ سہرا باندھا ہے ماں باپ نے، لیکن اللہ لعنت برسا رہا ہے۔ جس سہرے پر خدا کی لعنت برسے گی، جس انسان پہ خدا کی لعنت برسے گی، وہ حرام کام کی بنیاد پر، بتاؤ وہ شادی خانہ آبادی کیسے ہوگی، اس شادی میں برکت کیسے ہوگی، اس شادی میں رحمت کیسے ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے تو بڑھاپے میں بھی پہنچ جاتے تھے، میاں بیوی میں محبت قائم رہتی تھی، اب تو ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور زگ زگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا پہلے کے لوگ جب بارات نکالتے تھے تو نعت مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے نکالتے تھے، میلاد مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے نکالتے تھے، تو میلاد کی برکت بڑھاپے تک بلکہ جنازے تک رہتی تھی۔ اب تم رسول اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے نچنیوں کا ذکر کرتے ہو، ہیروں کی نقل کرتے ہو، اداکاروں کی نقل کرتے ہو، حرام کام کر کے رسول اللہ کا دل دکھاتے ہو۔ اللہ اکبر، بتاؤ اس میں برکت کیسے ہوگی، اس میں رحمت کیسے ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج یہ سارے حالات ہیں۔ بہرحال میرا عنوان آج اصلاح معاشرہ نہیں ہے، ورنہ میں اپنے عنوان سے ہٹوں گا۔ کیا جب بارات نکلتی ہے تو کیا اصول ہے؟ ماں صدقہ اتارتی، باپ صدقہ اتارتے کہ نہیں اتارتے؟ لیکن خاص بات ہے، غریب سے غریب دولہا کا بھی جب صدقہ اتارا جاتا ہے تو صدقہ اتار کر دولہا کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، دیا جاتا ہے دولہا کے ہاتھ۔ دولہا کتنا بھی غریب ہو، اس کا اتارا ہوا صدقہ اس کو نہیں دیتے بلکہ کسی اور کو دیتے۔ ایسے ہی آپ کے یہاں کرناٹک میں ایسے ہی کہ کچھ اور ناٹک ہے؟ بولیے ایسا ہی ہے نا؟ بولیے تو پھر ایسے تو بولیے، ڈرتے کیوں ہیں؟ ایسا ہی ہے، صدقہ اتار کے جس کا صدقہ اتارا اس کو نہیں دیتے، دیتے اس کو بلکہ کس کو دیتے ہیں؟ کسی اور کو دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے الحمدللہ۔ قربان، جب تم صدقہ اتارتے ہو تو اتارا ہوا صدقہ جس کا صدقہ ہے اس کو نہیں دیتے بلکہ کسی اور کو دیتے ہیں۔ تو جب اللہ صدقہ اتارتا ہے معراج کے دولہا، کون بیان کر رہا ہے؟ بریلی کا تاجدار بیان ہے۔ ادنا نچھاور، ادنا نچھاور، دیکھو 1000 5000 کا صدقہ اتارو تو باپ کا سینہ پھولتا ہے، کتنا بڑا صدقہ میں نے اتارا۔ لیکن قدرت معراج کے دولہا کا صدقہ کس شان سے اتار رہی ہے؟ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ جنت کا صدقہ اتارا جا رہا ہے، جنت کو نچھاور کیا جا رہا ہے، اور وہ صدقہ اتار کے کس کو دیا جا رہا ہے؟ نیکوں کو دیا جا رہا ہے۔ پتا چلا جو جنت نیکوں کی ہے، اس شعر کے تحت عرض کر رہا ہوں، جو جنت نیکوں کی ہے اس میں مصطفیٰ جان رحمت نے نہیں رہنا، کیونکہ وہ تو نچھاور ہے حضور کے سر کا، وہ تو صدقہ حضور کے سر کا۔ تو پھر حضور کی جنت کون سی ہو؟ ہائے ہائے، حضور کی جنت کون؟ ارے جب اپنی جنت تصور میں نہیں آ سکتی ہے، جنت کا معاملہ کیا ہے؟ بزرگوں نے کیا فرمایا؟ جو تصور میں آئے، جو تخیل میں آئے، جو بیان میں آئے، جو زبان میں آئے، جو فکر میں آئے، جو نظر میں آئے، جنت ہو سکتی ہے۔ جو سوچو اس سے بڑھ کے جنت ہے، جو بولو اس سے بڑھ کے جنت ہے۔ جنت کی نعمتیں ہمارے تصور اور تخیل میں نہیں آ سکتی۔ تو جب تیری جنت تصورات سے اوپر ہے تو جنت مصطفیٰ جس میں حضور ہوں گے، جس میں حضور ہوں گے، اس جنت کی کیا شان ہوگی؟ اور آقا جس جنت میں ہوں گے، بتاؤ کیا ہم اس میں جا سکیں گے؟ بولیں
سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں. کوئی اربوں خربوں پتی کا محل ہو، میری آپ کی اوقات ہے کہ خرید لیں؟ بولے بولے، خرید لیں؟ اوقات ہے؟ اس میں چلے جائیں؟ اوقات ہے؟ ارے جب اربوں خربوں پتی کے محل میں تمہاری جانے کی اوقات نہیں ہے تو وہ محل جو رسول اللہ کے لیے بنا ہے وہ بھی جنت میں. ارے حضور کا وہ محل جو حجرہ مبارک ہے، اس میں جبریل جیسے سید الملائکہ بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے. میری آپ کی اوقات کہاں ہے؟ بلکہ آج بھی بڑے سے بڑے لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں، مگر حضور کے حجرے میں جانے کی ہے کسی کی ہمت؟ کوئی کرتا ہے ہمت؟ کوئی کرتا ہے طاقت؟ نہیں کرتا. اللہ اکبر. اگر آپ قریب آ گئے تو اب میں جلدی جلدی بات پوری کرنے لگا ہوں، ابھی عظمت اہل البیت کی طرف ہمیں آنا ہے، لیکن ذرا اس کا انعام، محبت اہل بیت کا صلہ. تو جب ایک کروڑ پتی، ارب پتی، دنیا کا بادشاہ، دنیا کا تاجدار، ہماری حیثیت نہیں اس کے محل میں قدم رکھنے کی، تو وہ محل جو رسول اللہ کو جنت میں ملے گا، اس میں ہے کسی کی اوقات اور حیثیت قدم رکھنے کی؟ کوئی اندر جا سکتا ہے؟ نہیں. مگر میرے آقا کریم ہے، میرے آقا کریم ہے، رؤوف الرحیم ہے، اللہ اکبر، رحمت للعالمین ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. آقا نے ایک دن فرمایا، آقا نے ایک دن فرمایا، مولا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ میں محمد اور یہ جو سو رہا ہے علی، اور اے فاطمہ تم اور تمہارے دونوں بیٹے حسن اور حسین، ایک بار پھر سن لیں، ایک بار پھر سن لیں. فرمایا اے فاطمہ، میں محمد، یہ جو سو رہا ہے علی، اس وقت تو مولا سو رہے تھے، میں محمد اور یہ جو سو رہا ہے علی، اور تم اور تمہارے دونوں بیٹے حسن اور حسین جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے. سیدان عرش کی بابا، ہم 5 تن ایک ساتھ رہیں گے، ہمارے ماننے والے کہاں جائیں گے؟ تو آقا نے فرمایا جو ہم سے عشق کرے گا، ہم جہاں رہیں گے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. 5 تن سے محبت کرنے والوں مبارک. جنت بھی ملے گی تو کہاں؟ ہائے ہائے، کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ. کس بنیاد پہ؟ اہل بیت کی محبت کی، اہل البیت کی محبت کی بنیاد. اور حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کی شان خود بیان فرمائی، بلکہ لوگوں کو فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فرمایا جو مقام پورے وجود میں اپنے سر کو دیتے ہو، اب ذرا سنتے جائیں شان اہل بیت. جو مقام پورے جسم میں اپنے سر کو دیتے ہو، وہ مقام اپنے معاشرے میں میری اہل بیت کو دیا کرنا. یعنی ان کو نیچے نہیں رکھنا، ان کو اوپر رکھا کرنا. جیسے سر اوپر رہتا ہے ہر جگہ ان کو اوپر رکھنا. فرمایا ان کو پیچھے مت کرنا. آقا فرماتے ان کو پیچھے مت کرنا، ان کے تم آگے مت بڑھنا. جو ان کو پیچھے کر کے آگے بڑھے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا. اور پھر سن لو، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان جو امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کے والد ہیں، وہ حدیث لکھتے ہیں، آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کو، جو میری اولاد کو، جو میری آل کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا. وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہوگا جو حضور کی آل کو دیکھ کر استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ حدیث نقل فرما رہے ہیں. ذرا توجہ فرمائیں، اہل البیت کو کیا مرتبہ دیا. اگر آج لا علاج بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو حضور کی اہل بیت کی تعظیم کرو، حضور کی اہل البیت کا احترام.
لوگ اہل بیت تو اہل بیت ہے، نبی کے لیے کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. اسکول کے ٹیچر کے لیے تو کھڑے ہوں گے، اس کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن جب صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہونے کی بات ہے تو کہتے ہیں تو شرک ہے. ارے نادان، جو اہل بیت کے لیے کھڑا نہ ہو، توجہ آپ کی، جو اہل البیت کے لیے کھڑا نہ ہو، خدا اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کرے گا. جو نبی کے لیے کھڑا نہ ہو، سوچو تو صحیح، لوگوں کے دل کتنے سخت ہو گئے. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. ارے اپنے ٹیچر کے لیے کھڑے ہونے والوں، معلم کائنات کے لیے کھڑے ہونے میں کیا جاتا ہے؟ امام بہت پیارے انداز سے بیان کرتے ہیں، آنکھیں ملنا، جھنجھلا پڑنا، لاکھ جمائی، انگڑائی، آنکھیں ملنا، جھنجھلا پڑنا، لاکھ جمائی، انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے. ارے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. لیڈروں کے لیے تو کھڑے ہوئے، اس کے لیے تو کھڑے ہوئے، اس کے لیے تو کھڑے ہوئے. نادان اپنے نبی کے نام پہ کھڑا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو آئیے ایک بات اور پیاری سن لیں، پھر بات آگے کو بڑھتی ہے. اگر اہل البیت سے سچی محبت کرو تو مرنے کے بعد تو جنت ملے گی انشاءاللہ، لیکن حضور کا پیار کتنا ملے گا سن لیں. پہلے وضاحت سن لیں پھر بات سنیں. بادشاہ کوئی ہو، کسی بھی بادشاہ کی ہر بات کی ہم نہ تائید کر سکتے ہیں نہ مخالفت کر سکتے، کیونکہ بادشاہ لوگ جب سیاست کرنے چلتے ہیں تو وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور وہ برے کام بھی کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. وہ لوگ رعایا کو، پبلک کو دیکھ کے زیادہ، ان سے اچھائی برائی سب ہو جاتی ہے. ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں حوالہ لکھ لیں یا یاد کر لیں. امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو عالم عرب میں بھی 14ویں صدی کے مجدد کے نام سے معروف ہے. جیسے ہمارے یہاں عرب و عجم میں امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کو ہم 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، اسی دور میں کچھ لوگوں نے امام یوسف نبہانی کو بھی مجدد مانا. اور ایک دور میں 2 3 کئی مجدد ہو سکتے ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عاشق رسول. انہوں نے لکھا، امام یوسف نبہانی نے، ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ آپ جانتے ہیں اس کا نام تیمور تھا. بادشاہ تیمور لنگ، جانتے ہیں اس کو؟ بڑا بادشاہ، لیکن اچھائی بھی اس سے ہوئی، کچھ برائی بھی ہوئی. تیمور لنگ کا انتقال ہو گیا. تیمور لنگ کا انتقال ہوا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بچپنے کا دوست اس کو خواب میں دیکھتا ہے. تیمور لنگ بادشاہ کو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ تیمور لنگ موت کے بعد، مرنے کے بعد، مائیں اور بہنوں کی بھی توجہ، اس کو بند کر، صرف توجہ میری طرف رکھیں. آقا کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، دھیان سے سن لیں. میرے لیے بھی نجات، آپ کے لیے بھی نجات. یہ ایک بڑی بات ہے، بڑی عظیم محفل ہے، آپ بہت اچھے سے سن بھی رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حرکت کرنی ہے، ان سے گزارش ہے کہ نہ کریں، اس لیے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے نام کی برکت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے جن سے پیار کرنے سے انسان رسول اللہ کا جنت میں پڑوسی بنتا ہے. بہت بڑی ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تیمور لنگ انتقال کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے. اس کا بچپنے کا دوست خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ تیمور لنگ اپنی موت کے بعد رسول اللہ کے دربار میں اس شان سے بیٹھا ہے کہ تخت بچھا ہوا ہے، اور اس تخت پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور کے قدموں میں بالکل بازو میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے، حضور کے قدموں میں. ذرا اندازہ کریں، جس کو موت کے بعد حضور کے قدم مل جائیں، ارے قدم تو قدم ہے، اگر نالین مل جائے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. سنیو، کیا مقدر ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، کیا مقدر ہے. تیمور لنگ کو دیکھا، موت کے
کے بعد حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے تو بچپن کا دوست تو سارے راز جانتا تھا. اس نے کہا او اللہ کے دشمن، او دشمن خدا، تجھے یہ مقام کیسے مل گیا کہ تم مرنے کے بعد حضور کے قدموں میں اس شان سے بیٹھا ہے، مرنے کے بعد اس شان سے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے؟ تو اس وقت تیمور کوئی جواب دے، اس سے پہلے آقا فرماتے ہیں او سوال کرنے والے، یہ کیسا بھی تھا مگر میری اہل بیت سے محبت کیا کرتا تھا. اہل بیت کی محبت کا صلہ یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا نصیب مل گیا. یہ ہے. اور دیکھو محبت کرنے والوں نے کیا محبتیں کی ہیں اہل البیت سے. میرے آقا علیہ السلام نے گاہے گاہے ذکر اہل بیت کیا اور صحابہ کو فرمایا، مومنوں کو فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی تعظیم کو ان کی اہل بیت میں تلاش کرو، حضور کی محبت کو ان کی اہل بیت میں تلاش کرو، حضور کے اکرام کو ان کی اہل بیت میں تلاش کرو. مطلب کیا؟ اگر حضور کی تعظیم کرتے ہو تو ان کی اہل البیت کی بھی تعظیم کرو، احترام کرو، عزت کرو. اور کیا عزت کی؟ حضور علیہ السلام خود بھی بہت پیار کرتے تھے اپنی اہل بیت سے، بہت محبت کی. حضور نے اپنے گھر والوں سے کیا پیار کیا ہے. سب سے زیادہ کسی کو چاہا ہے اپنے گھر میں تو اپنی شہزادی، سیدوں کی دادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو چاہا. وہ آتی تھی تو ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتی، ایک دو بار نہیں، زندگی کا معمول تھا. جب آئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر ان کی پیشانی چومتے تھے اور وہ رسول اللہ کے ہاتھ چومتی تھی اور آقا ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. حسن حسین پاک سے محبت کرتے تھے اور کہتے تھے احب اللہ من احب حسینہ، اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے. یعنی اگر خدا کا محبوب بننا ہے تو مولا حسین سے محبت کرو، مولا حسن سے محبت کرو، مولا علی سے محبت کرو، اہل البیت سے محبت کرو، تم بھی خدا کے محبوب بن جاؤ گے. کتنا آسان نسخہ دیا. اور ایک مرتبہ امام حسین کو بہت پیار کر رہے تھے، بہت خوبصورت روایت یاد آ گئی، آئیے ذرا اس کو سن لیں. امام ابن حجر مفتی اعظم مکہ اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھ رہے ہیں، میں حوالہ بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں تاکہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. مفتی اعظم مکہ ابن حجر لکھتے ہیں ایک بار حضور اپنے شہزادے امام حسین سے بہت پیار کر رہے ہیں، قریب میں حضرت صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے مخاطب ہو کے آقا کہتے ہیں جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے. آقا کیا کہتے ہیں؟ جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے. حالانکہ حضور کے ہیں نواسب، مگر آقا ان کو فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں. اور قرآن نے بھی ان کو بیٹا کہا، ابناءنا و ابناءکم. جب یہ عیسائیوں سے کہا کہ لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آئے، تو حضور اپنے بیٹوں کی حیثیت سے جن کو لے گئے تھے وہ کون تھے؟ ایک فاطمہ کا لال امام حسن اور دوسرا لال امام حسین، دونوں شہزادوں کو لے گئے تھے. تو فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے حسن حسین میرے بیٹے ہیں. تو حضرت جابر سے کہتے ہیں جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. جو اس سے محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور امام حسین پاک کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال سے کم کی تھی. تو حضرت جابر سے کہتے ہیں جابر میرا بیٹا حسین، اس کے گھر میں جو اولاد پیدا ہوگی، ابھی مولا حسین پاک بالغ بھی نہیں ہوئے بظاہر، اور حضور ان کے گھر میں اولاد ہوگی اس کی بشارت دے رہے ہیں. فرماتے ہیں اس کے گھر میں اولاد پیدا ہوگی اور ان اولادوں میں ایک بیٹا ہوگا، ان اولادوں میں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام بھی علی ہوگا، یعنی علی ابن حسین اس کا نام ہوگا. اس کے گھر میں جو اولاد ہوگی ان میں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ علی ابن حسین ہوگا. بات آگے بڑھانے سے پہلے ذوق کی بات کروں، حسین کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ مولا پاک کا. جس کے نیچے بھی علی ہے اس کے اوپر بھی علی ہے، جس کا بابا بھی علی ہے، جس کا بیٹا بھی علی ہے. اندازہ تو فرمائیں کیا شان ہے میرے مولا کی.
اللہ اکبر. حضرت شاہ نیاز بے نیاز فرماتے ہیں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. اے ولیوں کی شان بیان کرنے والوں، تم جن کو مانتے ہو وہ سب ولی ہے. ولی غوث پاک ولی، غریب نواز ولی، داتا صاحب ولی، وارث پاک ولی، شاہ برکت اللہ ولی، یہ سب ولی ہے. ان ولیوں کی جو جان ہے اس جان کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء. تو کہتے ہیں جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے، اس کے یہاں جو اولاد ہوگی یہ غیب کی خبر دے رہے ہیں. لوگ ان روایتوں کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں غیب نہیں ماننا ہے، ان غائبوں کو غیب نہیں ماننا ہے. کہتے ہیں نبی کو کیا خبر ہے، وہ کیا جانے غیب کی خبر، وہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے. انا للہ و انا الیہ. اگر نبی غیب نہیں جانتا تو پھر کون غیب جانتا؟ ہمارے امام سے پوچھ، میرا امام تو عشق مستی میں ڈوب کر کے کہتا ہے اور کوئی غیب کیا؟ کیا غیب کی بات کرتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا؟ تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دن. جس کی نگاہ سے خدا نہ چھپا اس کی نگاہ سے کون سا غیب چھپ سکتا ہے؟ تو بارہ حضور نے غیب کی خبر دی. کیا فرمایا؟ میرا یہ بیٹا حسین ہے، اس کے یہاں جو اولاد پیدا ہوگی اس میں بیٹا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ علی. نام بھی بتا ہے کیا نام ہوگا؟ علی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا مولا علی کا نام بھی حضور نے رکھا، سیدہ فاطمہ کا نام بھی حضور نے رکھا، امام حسن کا نام بھی حضور نے رکھا، امام حسین کا نام بھی حضور نے رکھا، اور اب امام زین العابدین کا نام بھی حضور ہی رکھ رہے ہیں. کیا فرمایا؟ میرا بیٹا حسین ہے، اس کا بیٹا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ علی. یہ علی کون ہوگا؟ اے جابر یہ علی وہ ہوگا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا سید العابدین کہاں ہے، سید العابدین کہاں ہے. تو اس وقت کوئی اور نہیں اٹھے گا، وہ میرے حسین کا بیٹا علی ابن حسین ہی اٹھے گا. وہ سید العابدین ہوگا، یعنی عابدوں کا سردار ہوگا. وہ زین العابدین ہوگا، عابدوں کی زینت ہوگا. اب بتائیے حضور علیہ السلام، یہ جو امام زین العابدین ہم کہتے ہیں نا، زین العابدین ان کا لقب ہے، سید العابدین ان کا لقب ہے، سید سجاد ان کا لقب ہے. ان کا اصل نام کیا ہے؟ علی ابن حسین، امام زین العابدین. اب آقا آگے کی بات کر رہے ہیں، ذرا اس کو بھی سنیں. اللہ اکبر. فرمایا اس زین العابدین کے یہاں، اس زین العابدین کے یہاں اولاد ہوگی، ان میں بھی ایک بیٹا ہوگا. ہائے ہائے. اس پر میں کرناٹک والوں کو کبھی نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ. میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ اتنی بڑی بات سن کر بھی کوئی بولتا یا سنی چپ رہتا ہے. حضور اپنے گھر والوں کے پوتوں کی بھی بشارت دے رہے، نام رکھ رہے، پر پوتوں کی بھی بشارت دے رہے، نام رکھ رہے. اور ٹمکر اور قرب جوار سے آنے والے سنی چپ ہیں. اگر اس پہ بھی چپ ہے تو پھر میں بھی چپ ہونا چاہیے، مجھے بھی چپ ہونا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے. سوچو، ارے ان آقاؤں کے نام پہ تو پتھر بھی بولتے ہیں. اہل بیت کا عنوان دیتے ہو، اہل بیت کا عنوان دیتے ہو اور ایسے چپ چپ اور خاموش خاموش سنتے ہو. ارے یہ وہ عنوان ہے چپ چپ سننے والا؟ یہ تیجے کی محفل نہیں، اپنے آقاؤں کے ذکر کی محفل. یہ تو خوشی خوشی سننا چاہیے. اب سن لیں ذرا، چلیں آپ کو بولنا ہو بولے، نہ بولنا ہو نہ بولے، میں بات پوری کرتا ہوں. اس لیے کہ ہمارے قبلہ قائد، ہمارے امیر محترم تشریف لانے والے، بس کچھ ہی دیر میں حضرت آ رہے ہیں، بات پوری کرنے لگا ہوں. جلدی جلدی سنیں. یہ میرا بیٹا حسین، اس کا بیٹا علی. علی کی شادی ہوگی تو اس کے گھر میں بھی کچھ بیٹے پیدا ہوں، اور اس علی کے یہاں ایک بیٹا ہوگا. کئی بیٹے ہوں گے، ایک بیٹا اور ہوگا، اس کا نام ہوگا محمد باقر. حضور خبر دے رہے ہیں امام حسین کے یہاں زین العابدین پاک آئیں گے. زین العابدین پاک کے یہاں محمد
باقر آئیں گے، یعنی پہلے سے بتا رہے ہیں کربلا تو ہوگا، کربلا کے گنڈے سب کو شہید کر دیں گے، لیکن زین العابدین کو ختم نہ کر سکیں گے۔ نسل حسین کی زندگی کے لیے حسین کا بیٹا کربلا سے زندہ واپس آئے۔ فرما رہے زین العابدین کے یہاں محمد باقر کی ولادت ہوگی، اور پھر فرمایا اب اس سے بڑی بات بھی، ان کی تو اور بات ہی بڑی ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ فرمایا اے جابر، وہ جو زین العابدین میرے علی کے گھر بیٹا پیدا ہوگا محمد باقر، انشاءاللہ تیری اس سے ملاقات ہوگی۔ کیا بات، یعنی حضور ان کو امام باقر سے ملاقات تک زندگی کی بشارت عطا کر رہے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت وا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حضرت جابر کو زندگی کی بشارت دے رہے، کیا جابر فتنے ہوں گے، جنگیں ہوں گی، فساد ہوں گے، تلواریں ٹکرائے گی، لیکن تم حیات رہو گے، حسین پاک کو بھی دیکھو گے، زین العابدین کو بھی دیکھو گے، اور میرے پوتے محمد باقر سے بھی ملاقات کرو۔ اے جابر، جب تیری ملاقات میرے پوتے محمد باقر سے ہو، یہ محمد باقر کون ہے؟ یہ امام جعفر صادق کے والد ہیں۔ اب آقا فرما رہے او جابر، جب تیری ملاقات میرے بیٹے محمد باقر سے ہو تو اس کو میرا سلام کہنا، اس کو میرا پیدا ہونے سے پہلے حضور سلام کہہ رہے ہیں۔ ابھی دادا 5-7 سال کے ہیں، ابا پیدا نہیں ہوئے، اور امام باقر کو حضور سلام کہہ رہے ہیں، اور حضرت جابر کو کہہ رہے تیری ملاقات ہوگی، سب چلے جائیں گے، جابر تم رہو گے، تمہاری ملاقات ہوگی، عمر اتنی دراز ہوگی۔ اللہ کی شان، اللہ نے اتنی لمبی عمر دی حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری کو کہ انہوں نے سارا دور دیکھا، امام حسین کا بچپنا، امام حسین کی جوانی، امام حسین کی شادی، پھر کربلا کے حالات بھی گزرے، امام زین العابدین کی جوانی، ان کے حالات۔ اب امام باقر پیدا ہوئے، آپ کی عمر 5-7 سال کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک محلے میں امام محمد باقر کا جانا ہوا ہے، جب امام باقر گئے محلے میں تو کسی نے کہا اے محمد باقر، اس محلے میں تمہارے نانا کے صحابی رہتے ہیں اور ان کا نام جابر ہے، کیا تم ان سے ملاقات کرنا پسند کرو گے؟ تو حضرت امام باقر نے کہا کیوں نہیں، میرے نانا کے صحابی ہیں اور میں نہ ملوں؟ اس سے پتا چلا کہ اہل بیت اور صحابہ میں کتنی محبت تھی۔ یہ نفرتوں کے بیج بونے والے سیاہ دل کالے دل والے لوگ بک بک کرتے رہتے ہیں، ان میں تو ایسا تھا، ان میں تو ویسا تھا۔ ارے یار آپس میں مل رہے ہیں اور تم کیوں جلتے ہو، اور یہاں بھی جلتے ہو اور وہاں بھی جلو گے انشاءاللہ، اور صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں یہاں بھی جل رہے ہو وہاں بھی جلو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر نے فرمایا کیوں نہیں، میرے نانا کے صحابی ہے، میں ضرور ملنے چلوں گا۔ اب امام باقر نے اپنی سواری کی لگام موڑ دی ادھر حضرت جابر کے گھر کی طرف۔ حضرت جابر کی عمر کتنی تھی؟ حضرت امام محمد باقر کے دادا کی عمر سے بھی زیادہ تھی نا۔ حضرت جابر کی عمر امام حسین سے بھی زیادہ تھی، امام محمد باقر کے دادا امام حسین، اور ان کی عمر کتنی؟ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ظاہری طور پر۔ اللہ اکبر۔ جب سواری موڑی امام باقر نے تو حضرت جابر اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، داڑھی سفید، سر سفید، اور آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو گھر میں رہتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے۔ شاگردوں نے کہا حضرات محمد باقر ملنے آ رہے ہیں آپ سے، امام باقر ملنے آ رہے ہیں آپ سے۔ شاگردوں پہ ناراض ہو گئے،
کہا وہ کیوں آ رہے مجھ سے ملنے؟ ارے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ کیوں آ رہے مجھ سے ملنے؟ کہا حضور کیوں؟ ارے مجھے پہلے بتاتے تو ان کو آنے نہیں دیتا، وہ جہاں تھے وہیں جا کر ان سے ملاقات کرنا۔ یہ صحابہ ہے اہل بیت سے محبت کرنے والے، اس شان سے محبت کرتے۔ آج لوگ صحابہ کے لیے بک بک کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے تھے ویسا کر، آج لوگ اہل بیت کے لیے بک بک کرتے ہیں۔ یاد رکھو سنیو، نہ ہم گستاخ صحابہ کے ساتھ ہیں، نہ ہم گستاخ اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اپنی عمر کا خیال نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ میں صحابی ہوں، ہزاروں میرے شاگرد ہیں، کیا فرمایا خون رسول، خون رسول۔ کہا میں خود چلا جاتا، لیکن اب سنو وہ آ رہے ہیں، مجھے اٹھا کے کھڑا کرو۔ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ وقت کا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، مجھے کھڑا کرو۔ اور کھڑے ہوئے اور استقبال کے لیے دروازے پر آئے۔ امام محمد باقر کی عمر تو بہت مختصر سی تھی، جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے بظاہر، تو باہر آ کر امام محمد باقر کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کیسے ملے؟ یہ سینے کے بٹن کھولے امام محمد باقر کے، کس نے؟ حضرت جابر نے، اور سینے پر انگلیاں ملی یوں، اور یوں مل کر کے سونگھا، اور سونگ کر مسکرائے، سونگ کر مسکرائے۔ لوگوں نے کہا کیا سونگتے ہو؟ سینے باقر کو مل کے کیا سونگتے ہو؟ کہا واللہ جو خوشبو آمنہ کے لال کی تھی، جو خوشبو آمنہ کے لال کی تھی، ان کی اولاد میں وہی خوشبو کو سونگ رہا۔ اسی لیے حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ زہرا کے لالوں کی شان ہے، کسی میں یا تو علی کا رنگ دیکھو گے یا کسی میں محمد الرسول اللہ کی خوشبو دیکھو۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ اور خوشبو سونگنے کے بعد ان کا دامن پکڑا اور قریب کیا، اور قریب کہہ کے ان کے کان میں کچھ کہا، کان میں کہا تو وہ ہنس دیے۔ امام باقر ہنس دیے جیسا کہ ان کی شان تھی، اور دونوں کی ملاقات ہوئی تو چل پڑے۔ ادھر امام باقر سے خادموں نے پوچھا کیا کہا اس بزرگ نے کان میں جو آپ ہنس دیے؟ فرمایا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے نانا کے قدموں میں بیٹھا تھا تو تمہارے نانا نے کہا تھا اے جابر تیری ملاقات میرے پوتے سے ہوگی، حسین کا بیٹا علی، علی کا بیٹا محمد باقر، تو باقر سے تیری ملاقات ہوگی، جب میرے باقر سے تیری ملاقات ہو تو اس کو میری طرف سے میرا سلام پیش کر دینا۔ تو انہوں نے میرے نانا کا سلام مجھے پیش کیا تو میں خوش ہو کے مسکرا پڑا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے نانا نے مجھے سلام پیش کیا، میرے نانا نے مجھے سلام دیا ہے۔ اور ادھر اللہ اکبر، حضرت جابر کہتے ہیں لوگوں اب تک زندگی کی گارنٹی تھی، اب تک موت کا کوئی خوف نہیں تھا، اب تک زندگی کی گارنٹی تھی۔ اب چونکہ میں نے جابر کا سلام، میں نے اب محمد باقر کا سلام، ان کے نانا کا سلام ان تک پہنچا دیا ہے، اب میری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، اب میرے لیے انتظام کر لو دنیا سے جانے کا۔ پتہ یہ جابر کون ہے؟ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کم و بیش سینکڑوں سال کے بعد آپ کی قبر کھلی، دجلہ کے کنارے آپ کا مزار ہے،
کہاں؟ سلمان پاک میں، حضرت حذیفہ الیمان کے ساتھ. پتہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. قبر کھلی تو وہ قبر جب کھلی ہے تو آپ کی آنکھوں سے ایسی روشنی نکل رہی تھی جو آسمان کو ٹچ کر رہی. کفن بھی میلا نہیں. حالانکہ حضور کے کسی صحابی کا کفن کیا میلا، غلاموں کا نہیں ہوتا تو صحابی کا کیسے؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت جابر کے صاحبزادے ہیں. بہرحال جو بھی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ صحابہ کرام کی اہل البیت سے محبت تھی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور کی اہل البیت سے سچی محبت کریں. یہ وہ گھرانہ ہے جن سے محبت کا حضور نے حکم دیا. فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت، میری عطرت ہے. ان دونوں کا دامن اگر تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن یہ بات ہم آپ کو بار بار کہیں گے اور کہتے بھی ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، یاد رکھنا اہل البیت سے بہت محبت کرو. اور محبت اہل بیت ہی نجات کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے. لیکن ایک بات کی طرف اشارہ دے جاتے ہیں، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، کالی ہے سونے والو، جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں تیری کٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سنیو یاد رکھنا، اہل بیت سے بہت محبت کرنا، بہت پیار کرنا، بہت الفت کرنا. لیکن اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی صحابی کی گستاخی کرنے لگو، کسی بھی صحابی کی توہین کرنے لگو، کسی بھی صحابی کی بے ادبی کرنے لگو. یاد رکھو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ حضور کے صحابہ کی توہین کرے. آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے غلاموں، میرے صحابہ کے ذکر کے وقت اپنی زبان کو خاموش رکھو، ان کی بے ادبی نہ کرو. جو ان کی توہین کرے گا، بے ادبی کرے گا، فرمایا اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا. اس لیے اہل بیت سے بہت پیار کرنا چاہیے اور یہی تو سنیت ہے. لیکن احترام صحابہ کے ساتھ، تعظیم صحابہ کے ساتھ. اور یاد رکھنا اگر آپ نے اہل البیت کی محبت کے نام پہ کہنے لگے صحابہ تو ایسا کرتے تھے اور صحابہ تو ویسا کرتے تھے، ایمان پہ خاتمے کے بھی لالے پڑ جائیں گے. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، اوتاد ہو، کوئی ہو، کیا وہ کسی صحابی کے مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے. تو جب اگر کوئی بندہ ولی سے دشمنی کرے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اب مجھے بتائیں، جو ولی سے دشمنی کرے تو اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے، تو صحابی کا مرتبہ تو ولیوں سے بھی بڑا ہے. اگر کوئی صحابی سے دشمنی کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا، اس کی بربادی کیا ہوگی. تو یاد رکھنا اہل سنت کا مسلک یہ ہے، ہم کبھی بھی اہل البیت کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرتے، نہ کرنے دیتے، نہ کرنے دینا چاہتے ہیں. ہمارا مسلک ہے، ہم کھل کے بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں ہمارے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے تو اہل بیت کی محبت کا وہ درس دیا ہے، وہ پیار کا درس دیا ہے. اللہ اکبر، اس صدی کے اندر کون کیا اس طرح کا درس دے سکتا ہے. امام احمد رضا محدث بریلوی جب بریلی عید کی نماز پڑھاتے تھے، عید کی نماز پڑھانے کے بعد کبھی بھی پہلے اپنے ابو کا سلام نہیں کیا، اپنی امی کو سلام نہیں کیا، اپنے استاد کو سلام نہیں کیا، بلکہ عید کی نماز پڑھانے کے بعد سیدوں کو ڈھونڈتے تھے کہ پہلا سلام عید کا اگر کسی کو کروں گا تو نبی کے بیٹے کو کروں گا، کسی سید زادے کو کروں گا. یہ حال تھا. اللہ اکبر. سادات کو نظر بھی دیتے تھے، نذرانہ بھی دیتے تھے. وہ کبھی یوں نہیں دیتے تھے بلکہ یوں دیتے تھے. ایک بار کسی نے پوچھا سرکار یوں کیوں دیتے ہیں؟ تو فرمایا سید سے میرا ہاتھ اوپر نہ ہو جائے، اس لیے میں کبھی یوں نہیں دیتا بلکہ یوں نظر پیش کیا کرتا ہوں. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں. لیکن یاد رکھنا اہل البیت کی محبت کے پردے میں کبھی صحابی کو گالی مت دینا، صحابہ کا احترام کرنا، کیونکہ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل البیت بھی ہمارے ہیں. میرے امام نے کہا
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کہتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ لیجیے ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اگر آپ کو سننا چاہتے ہیں تو میں عرض کر دوں، اور اگر جانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے نبی اور آل نبی پہ درود شریف پڑھ دیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اہل البیت سے محبت اور ان کی تعظیم نجات کا ذریعہ، لیکن صحابہ کا احترام بھی لازم، صحابہ کی تعظیم بھی لازم۔ وہ طبقہ، وہ لوگ اگر کوئی صحابی کی توہین کرے، کوئی صحابی کی گستاخی کرے، اس سے بہت خاموشی کے ساتھ آپ کھسک جاؤ، اس سے اپنا تعلق توڑ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحابی کے گستاخ کے ساتھ آپ اٹھو گے، بیٹھو گے، رہو گے، انجام کیا ہوگا؟ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شور آفاق کتاب، مقبول زمانہ کتاب شفا شریف میں لکھتے ہیں، شفا میں قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ایک شخص انتقال کر رہا تھا، ایک شخص کو موت آ رہی تھی، ایک شخص دنیا سے جا رہا تھا۔ میرے بھائیوں، چر چر چلنے والی زبان کو بے لگام لوگ کرتے ہیں، جو جی میں آتا ہے بکتے ہیں۔ ایک دن مرنا ہے بھائیوں، ایک دن دنیا سے جانا ہے بھائیوں، اور مرتے وقت زبان پہ کلمہ بھی آنا ہے بھائیوں، اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ لازم ہے، اگر ایمان پر خاتمہ ہے تو بگڑی بن جائے گی، اور اگر پوری زندگی عبادت کی اور ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو کوئی عبادت کام نہیں آئے گی، عبادتیں رائگاں کر دی جائے گی، عبادتوں کو منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے اس دن سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں یوں کہا کرتے تھے، جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہوگا۔ غوث پاک فرمایا کرتے تھے، جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا، مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ اس لیے اللہ اکبر، کسی انسان سے کو ولایت ملنے کے بعد بھی گارنٹی نہیں رہتی کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ، کیونکہ ولایت بھی چھینی جا سکتی ہے۔ قرآن ہے، بلعام باور جس کو اسم اعظم یاد تھا، اس سے اللہ نے اسم اعظم چھین لیا، اس کو مردود کر دیا۔ غور فرمائیں، بہت بڑے بڑے صاحب کرامت کہلانے والوں کی بھی ولایت چھینی گئی، ان کا کفر پر خاتمہ ہوا، وہ کافر ہو کے مرے، مرتد ہو کے مرے۔ اللہ کی پناہ۔ اس لیے ایمان پر خاتمے کی فکر کرو اور زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کو دیکھے۔ حال یہ ہے کہ 5 کلمے صحیح سے یاد نہیں، اور ہم صحابہ کرام کے کردار پہ ہم گفتگو کریں گے، اہل بیت کے اوپر ہم معاذاللہ نکتہ چینی کریں گے۔ اپنی اوقات تو دیکھو، حیثیت تو دیکھو۔ سیدھے سے نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز کے فرائض و واجبات یاد نہیں، وہ جو قرآن مقدس کے حروف ہیں ان کے مخارج لوگوں کو یاد نہیں، وہ صحابہ کے اوپر گفتگو کریں گے، وہ اہل بیت پہ گفتگو کریں گے؟ استغفر اللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں بڑوں کا ادب سکھائے گا۔ صحابہ تو صحابہ ہیں۔ ارے اگر 1 منٹ پہلے کوئی بچہ ایک بچے سے پہلے پیدا ہو جائے، 1 منٹ پہلے جوڑوا بھائی پیدا ہوا، 2 پیدا ہوئے، ایک منٹ پہلے پیدا ہوا، ایک منٹ بعد پیدا ہوا، صوفیہ فرماتے ہیں جو 1 منٹ پہلے پیدا ہوا نا، اس کا بھی احترام اس 1 منٹ بعد پیدا ہونے والے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ اس کا بڑا بھائی ہے۔ سوچو تو صحیح، جو 1 منٹ پہلے پیدا ہو جائے
اس کا احترام بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے ضروری ہو گیا جو دور رسول میں پیدا ہو، جو رسول اللہ کو ماتے کی آنکھوں سے دیکھیں، جو حضور کو اپنی نگاہوں سے دیکھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھے، حضور کے ساتھ لشکروں میں غلامانہ شان سے جائے، دشمنوں کے اوپر تلوار چلائے، دشمنوں کے تیر جھیلے اپنے اوپر. آج ان کے کردار پہ لوگ نوجوان وہ چھوکرے جو فجر کی نماز پوری زندگی نہیں پڑھتے، جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ اس کو سن کر کے ان پہ بات کریں گے. ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ رہے ہو، اللہ والوں کے نقش قدم سے ہٹ رہے ہو، بزرگوں کے کردار پہ باتیں کرتے ہو. نہیں، ہمیں حق نہیں ہے. کبھی اپنے باپ کے کردار پہ بات کی ہے؟ جب باپ کے کردار پہ بات کرنے کی ہمت نہیں تو رسول اللہ کے یار جنہوں نے سب کچھ قربان کیا. آج مسلمان ہونے میں بڑی آسانیاں ہیں. اس وقت کوئی مسلمان ہوتا تھا تو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، وطن سے نکالا جاتا تھا، چمڑے میں باندھ کر کے پٹائی ہوتی تھی، کپڑے پھاڑ دیے جاتے، بیٹیوں کو طلاقیں دی جاتی تھی، پتھر کھائے جاتے. یہ سارے دکھوں کو انہوں نے سہا، اللہ نے ان کو انعام دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ فرماتا ہے ان سب کے ساتھ ہم نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر لیا. اللہ ان سے جنت کا وعدہ کرے اور آپ ان کے بارے میں بکبک کرو. نہیں میرے بھائی، سنیوں کا یہ کام نہیں، اہل سنت کا یہ کام نہیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں ہم ان سے ناراض ہیں، ہم ان سے راضی نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو تیرے ناراض ہونے سے کیا جاتا ہے؟ اور تو کون ہے میرے بھائی؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو شفا میں قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، اس کو موت آ رہی تھی اور اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. لوگ اس کو کلمہ پڑھانا چاہتے تھے لیکن کلمہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا تھا. تو اس وقت لوگوں نے کہا یہ باتیں تو کرتا ہے، کلمہ نہیں پڑھ پاتا، کیوں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے؟ تو اس نے بتایا، اللہ اکبر، کیا بتایا آپ ذرا سن لو. وہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر دونوں کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. خود گستاخی نہیں کرتا تھا، گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، اس لیے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا. جو ابو بکر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو ان کی گستاخی کرے اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اس لیے صحابہ کا ادب ضروری ہے اور اہل البیت کا ادب بھی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل بیت کا ذکر کرنے پر منہ اتار لیتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ارے کیا کر رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. اس لیے سنی نعرہ حیدری سے کب چڑ سکتا ہے؟ ہم تو کھل کے نعرہ حیدری لگاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. اور پہچان ایمان کی، صحابہ کہتے ہیں جب منافقین بڑھنے لگے تو ہمیں خوف ہوتا تھا کہ منافق ہے کہ مومن ہے، کیسے چیک کریں؟ تو جب محفل مخلوط ہوتی تھی اور ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ مومن منافق میں فرق کرنے کو کیسے کرے تو کہتے تھے ہم علی کا ذکر کرنے لگتے. جو ذکر علی سن کر کے کھل جاتا سمجھتے مومن ہے، اور چہرہ اتر جاتا سمجھتے منافق ہے. ذکر صدیق اکبر بھی ہو، ذکر فاروق اعظم بھی ہو، ذکر عثمان غنی بھی ہو، ذکر مولا علی بھی ہو، ذکر پنجتن پاک بھی ہو، ذکر عشرہ مبشرہ بھی ہو. اس لیے ذکر کی کثرت ہو. یہ وہ ذکر ہیں، ان بزرگوں کا ذکر انشاءاللہ ہمیں جنت تک کی راستہ لے کر کے جائے گا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. لیجئے ہمیں جن کا انتظار تھا، ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کی آمد ہے. حضرت کا استقبال کریں، اپنے بزرگ کا استقبال کریں.